اس تو بڑی گل اور کیویں ہو سکتی ہے بھی؟ رب کے نام فرماندے ہے بھی اگر تم لوگ جو ہے صابر بن جاؤ گے، اگر تم لوگ جو ہے صبر کرو گے، اگر تم لوگ جو ہے صبر کا دامن پکڑ لو گے، پھر میں رب تم لوگوں سے خوش ہو جاؤں گا۔ مولوی فرماتے ہیں کہ مجھے دو چیزیں پسند ہیں، ایک سردیوں میں نماز ادا کرنا اور ایک گرمیوں کے روزے رکھنا۔ تو بعض کا سٹویل یہ ہے ان پہ رمضان شریف شروع ہو جاوے، کچھ نے سنا دیں کتنا روزہ ہے بیا، کہتے جی روزہ پنجواں ہے بیا، روزہ پنجواں ہوتا ہے لیکن انہوں روزہ کوئی نہیں ہوتا، دنیا بہت سمجھدار ہو گئی ہے بھی۔ لیکن فرمایا میں نے رمضان المبارک جو ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں رمضان المبارک اس واسطے تھوڑی زندگی جی میں عطا کیتے ہے بیا تاکہ تو صابر بن جاؤ، تاکہ تسی میں رب نے ملاقات کر لو۔ پھر ہر افطاری وقت 60,000 گناہگارے دے رب بخشش فرمائیں دے بیا رمضان المبارک دے وچ رات دی بخشے دین دی بخشے پتہ کنے رب جڑا انعام فرمائیں دے بیا اللہ قربان جاواں اسی صابر بنے جاواں گے، اسی جے قربان جاواں رب کے نام یاری الہ لواں گے، اسی جے قربان جاواں رب کے نام ملاقات کراں گے، صابر بن کے روزے رکھ دے اللہ کر کے پھر ساڈا شمار اللہ دی یارت وچ ہو جاوے گا، ساڈی گل بن جاوے گی۔ رب کے نام فرماتا ہے اے میرے بندے، اے میرے بندے رمضان المبارک دے رمضان المبارک دے رمضان المبارک دے مہینے دے اندر اگر کوئی تھلے آ کے آخری آسمان تے آ کے بندے نو پکارنا ہے، کوئی بخشش مانگنے والا بس کوئی بخشش عطا فرما دو، ہے کوئی کچھ مانگنے والا جو کچھ مانگے گا میں رب اس کو عطا فرما دوں گا، ہے کوئی میں رب سے گناہوں سے توبہ مانگنے والا میں اس کو توبہ عطا فرما دوں گا۔ رب کے نام فرماندے جو کچھ منگنے میں رب کو منگ لے میں رب تینوں عطا فرما دوں گا۔ میاں سے فرماندے کہ عدل کرے تے تھرے تھرے کمبنے اچیاں شانہ والے فضل کرے تے بخشے جاونے وہ میں جے موقع لے، فضل کرے تے بخشے جاونے وہ میں جے موقع لے۔ ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے او دیوے دیسے نکالا، لکھ گناہ او لکھ گناہ میرا اللہ ویکھے اے پردے پاوڑے والا، او لکھ گناہ میرا اللہ ویکھے اے پردے پاوڑے والا، تے بھائی بھائیاں دے اے درد وڈاں دے او ویرے ویراں دیاں باواں باپ سراں دے تاج محمد اے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں اے باپ سراں دے تاج محمد اے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں۔ بابا فرید جن کی عبادت کو دیکھ کر فرشتے بھی رشک کرتے ہیں اور فرشتے بھی آخر تو مجبور ہو گئے اللہ انہاں تو بندہ پیارا بنایا ہے پیا، اے فرشتے اور نہیں جلے پہ روک رہے ہیں پہ آدھن اللہ تو آدم کو نہ بنا، اللہ فرمائے کیوں نہ بناوا یا اللہ یہ فساد کرنگے، یہ فساد کرنگے، پھر کہ اللہ نے بڑھایا آدم نو، اللہ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، جو میں رب جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ جلے بابا فرید کل مکا رہی ہیں، جلے بابا فرید نے رب کے عبادت کی تھی، پھر یہ فرشتے ویکھن لگا کہ اللہ
انہا وہ تیرا پیارا بندے ہے بھیا، انہا نیک بندہ ہے، یعنی کہ جن کی عبادت کو دیکھ کر فرشتوں کو بھی رشک آ گیا، فرشتے آ کر مجبور اللہ انہا تیرا سونا بندے ہے بھیا، یا اللہ انہا تیرا پیارا بندہ ہے، پوری رات جاگ دے ہے بھیا، پوری رات جاگ دے ہے بھیا۔ اور فرشت نے فرمایا کہ جو معرفت ہے، معرفت ولایت کا جو سفر ہے، بعض کا اس طرح ہوتا ہے کہ رمضان کے ایک روزے میں جو ہے ولایت کی آدھی منزل پار ہو جاتی ہے، ولایت کی منزل جو ہے آدھی منزل صرف رمضان کے ایک روزے میں جو ہے ولایت کی آدھی منزل پار ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ قربان جمع، اور فرید بن آپ دی قربان جمع، آپ دی امشیرہ آگے، آپ دی امشیرہ آگے، صدر کلیری آپ قربان جمع، آپ اپنے بیٹے نو لے کے آ گیا، آپ فرماؤں لگیاں میرے ویر اے بابا فریدے میرے بانی کر لے، اپنے گول رکھ لے۔ جو روزہ رکھنے کا مقصد مین ہے وہ یہ ہے کہ بندے میں صبر آ جائے، بندے میں کیا آ جائے بھائی؟ صبر آ جائے، اور بندہ جو صبر کر کر کے اللہ کے نزدیک ہو جائے۔ ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے مٹ مٹ کو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ قربان جمع، آپ دی مشیرہ آگے اکھن لگی سونے آئے، اے پیارے میرے بانی فرما دو میرے پتر کو اپنے کولے رکھ لو۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے رکھ لوں گا۔ اللہ قربان جمع نالے آپ فرما دیا نے میرے بانی کر لے، میرا بیٹا شرمیلا ہے پیا، میرا بیٹا شرمندہ ہے پیا، ایو کھانا نو کھلا دیوے کھلے نو پاون دیوے۔ آپ نے فرمایا نانا پریشان نہ ہو، میں دا خیال کریں گا قربان۔ آپ نے فرمایا اے میرے بانجی یوں کر، جو لنگر کے انتظام تیرے سپرد ہے، لنگر تو نے تقسیم کرنا ہے، لنگر تو نے تقسیم کرنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ قربان جمع، آپ دی مشیرہ کھڑیاں نے، آپ دی بہن کھڑیاں نے، آپ جو ذمے آپ نے قربان جمع صابر کرے ذمے آپ نے لایا لنگر دا انتظام کہ لنگر تو تقسیم کرنے پیا، لنگر تو ورتا مڑے۔ اللہ قربان جمع 12 سال بعد 10 سال بعد ہے کہ آپ دی بہن آئیے ویکھ دیئے میرا بیٹا کمزور ہو گئے، میرا بیٹا بیمار ہو گئے، میرا بیٹا اتنیریا ویکھ یار ماں تا ماں ہوں دیئے۔ ہر ماں نو اپنے بچے نال کنا پیار ہوندہ ہے، ہر ماں نو اپنے بچے نال محبت کنی ہوں دیئے۔ قربان جمع آپ نے ویکھیا میرا بیٹا دبلا ہو گئے، میرا بیٹا کمزور ہو گئے۔ آپ نے شکوہ کیتا اے میرے بھائی فریدے دسنا آپ دے خاندان آئے بیاں، آپ ٹھیک ٹھاک کے دسنا میرے بیٹے نو کی کیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ آپ نے بلایا اور صابر بیٹے ادھر آ میری گل سن قربان جمع، آپ دے بھنجے صابر آ گئے انہیں آپ دے بول ہے۔ اللہ قربان جمع آپ نے فرمایا اور صابر تیرے ذمہ میں کی لائے، تیرے ذمہ میں لائے لنگر تقسیم کر لے، لنگر تقسیم کر کی گلے تو کھاندہ کوئی نہیں ہو، کی گلے تو کمزور کیوں ہے پیا، کی گلے تو ہویا کیے۔ صابر نے فرمایا اے مامو جانے تسی فرمایا سی لنگر تقسیم کر لے، لنگر تقسیم کر داریا اب تسی فرماؤ ہاں لنگر کھانا بھی ہے پھر میں لنگر کھاوا، لہذا میں انہا عرصہ لنگر تقسیم کردہ، انہا عرصہ لنگر تقسیم کردہ ریا۔ تو سے کیسی لنگر تقسیم کرنے ہے بیا، کھامنا کوئی نہیں بیا، لہذا انہا عرصہ لنگر میں تقسیم کردہ ریا۔ پھر اتو وقت نہ ہو گیا صابر، اتو وقت نہیں کہ آپ ولی بن گئے، ولی میں نہیں بندہ، ولی جڑے محنت کر کر کے بن دے بیا، کہ نظر وہاں سے ہو جائے تو پھر ولی بن جاتے ہیں۔ اگر وہاں سے نظر نہ ہو، اگر دل اپنا من اپنا صاف نہ ہو پھر ولایت نہیں ملتی، ولایت تب ملتی ہے اگر ایمان صاف ہو جائے۔ ابراہیم بن ادم آخری گل باز کرتا ہوں کہ سبحان اللہ۔ ابراہیم بن ادم آپ بادشاہ بن پائے، بڑے بڑے بادشاہ بن پائے۔ آپ نے ویکھیا آپ کمرے چاہے ویکھیا آپ نے، آپ دی نگرانی بابا شیر، آپ دی نگرانی بابا ابراہیم بن ادم دی نگرانی آپ دی بندی آپ دی ویکھیا تے آپ دے نرم گرم بستر دے آرام فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرا بسترہ
میں بادشاہ ایک گدا میرا ایک بیڈ میرا ادھی کی ہمت ہوئی نکرانی ہوگی کہ سمجھی بھی آرام کر رہی ہے بھائی اللہ قربان جوا آپ نے ویکھیا اجلے آپ نے ویکھیا قربان جوا میں بادشاہ اتنا بڑا بادشاہ وا نکرانی ہو کے ادھی ہمت کیویں پئی ہے بھائی کہ میرے بستر تے آرام کر رہی ہے اللہ اکبر کبیرہ نکرانی صفائی کرتی اور نیندار آ گئی اور بادشاہ دے بستر تے آرام کرنے لگی ایویں لیٹی ہے لمبی ہوئی ہے اور نیندر آ گئی ہے بادشاہ پہنچ گیا انہیں آنکھیں ہویا کی ہے میں اتنا بڑا بادشاہ وا اتنی جرات ہے میں بادشاہ کی جگہ تے سمجھ لگ گئی ہے آرام کر رہی ہے بادشاہ ابراہیم بن ادم نے نوکر نو بلایا فوج نو بلایا جنہیں فوج آ گئی نوکر آ گئے آپ نے فرمایا جلدی کرو انہوں کوڑے مارو جنہیں کوڑے مارے وہی اک کھلی ہے اس بچی دی عورت دی اک کھلی ہے انہیں وکھیا پریشان ہوگی ایک وقت آپ نیند وچ ہن پیاں جنہیں پریشان ہوئی ہے بڑی گری ہے بعد وچ سمجھ آپ نو آئی ہے کہ وہ بادشاہ دے بستر تے آرام کیتے پیاں تا پر مینوں کوڑے لگدے پے تا پر مینوں سزا ملدی پئی ہے اللہ اکبر کبیرہ کوڑے کھا کے آپ کی اکھاں چوں آنسو آ گئے آپ رونے لگی اچانک پھر آپ ہنسن لگی آپ نے فرمایا اجلے آپ ہنسن لگے نا ابراہیم بن ادم بادشاہ بولے انہیں کیا کل کی وجہ کی ہے رک جاؤ فوجیوں رک جاؤ اس کو اور کوڑے نام رک جاؤ اس کو کچھ نہ کو میں اس سے سوال کرتا ہوں بادشاہ کمر لگے دس اگے تو رون لگی ہیں کوڑے گھر گل کے ہون تو مار کھا کے ہسن لگ گل کے رو لگی ہس کیوں رہی ہے بھئی انہیں کہ میں تیرے بستر تے آرام صرف ایک لمحہ کیتا ہے چند گھڑی کیتا ہے بیا مینوں انہیں کوڑے لگ رہے ہیں پہ تو بادشاہ ہو کے سوچ انہیں اس تو اس بستر تے آرام کریں تیرا کی بنے گا تیرا کی بڑے گا اللہ اکبر کبیرہ قربان جوا بادشاہ نو گل سمجھ آ گئی بادشاہ دے اکھیں چوں آنسو آ گئے ایک بڑی قربان جوا اسی دن اے ماجرا ہویا رات نو بادشاہ ستا پی ہے لگتا میرے محل تے کوئی چیز مخلوق ٹرتی پئی ہے چہل قدمی کر رہی ہے بادشاہ نے آواز ماری کونو قربان جوا مخلوق دی آواز ہے سدا اٹھ کھڑی گئی ہے سدا اٹھ دواچ گئی ہے اسی اٹھ بلندے ودی ہے اللہ اکبر کبیرہ بادشاہ کمن لگا ایک سونا اٹھ بلا چھت تے کیویں لبدے پے کبھی اٹھ بھی محلہ دی چھت لبدے اللہ اکبر کبیرہ اٹھو آواز ہے اے بادشاہ سلامت ٹھیک ہے بیا اٹھ چھت تے نہیں لبدے اٹھ محلہ دی چھتا تے نہیں لبدے اے دسنا پھر اٹھ نرم تے گرم بستر دیوی پھر رب نرم تے گرم بستر تے نہیں لبدا ربی کے ناتے پیارے بندے نے وکھیا مخلوق عجیب سوال کریے آدھی بادشاہ اگر اٹھ چھتا تے نہیں لبدے پھر دسنا نرم تے گرم بستر تے رب کی میں لبوئیں دے پیا رب بھی نہیں لبدا پریشان ہو گیا انہیں چھوڑی بادشاہی اے پئیے تخت اے پیا سارا کچھ چھوڑ کے اللہ اکبر کبیرہ چلا گیا چھوڑ کے سلطنت بادشاہی چھوڑ کے چلا گیا ویران جنگل دے وچ تیرے لال ہے قربان جوا ایک نہر دے کنارے اپنے کپڑے آپ سیری ہے نہر دے کنارے اپنے کپڑے بادشاہ ہو کے آپ سیریے جس ہزاروں پوشاک جس کے ہزاروں سواریاں جس کی طرح طرح کے لباس جس کے خوبصورت لباس جس کے اعلیٰ لباس جس کے اعلیٰ کھانے جس کے ہزاروں سینکڑوں نوکر تو اپنے کپڑے دریا کے نہر کے کنارے بیٹھ کے خود سلائی کر رہا ہے مجھے ادھر نا وزیر بادشاہ سمجھ میں نکل آ رہے کوئی نہیں آ رہی کہ ہم نے وزیر بادشاہ نوکر جی ڈال پہ انہاں کا سڑا بادشاہ کدے گیا وزیر کو سچائی پکا ہے پیا وہ فوج لے کے پیچھے چل پیا کہ وینا میرا بادشاہ کدے گیا میں بول دیا جلے بادشاہ جلے کول جی رہا نا انہاں ویکھیا کہ بادشاہ ساڈا ہو کے پھٹے پرانا لباس پھٹے ہوئے کپڑے اپنے کپڑے سوئی نال آپ سی رہی ہے کل کی ہے وجہ کی ہے انہاں کا بادشاہ سلامت چلیے بادشاہ تھوڑا انتظار کر رہی ہے بادشاہ تھوڑا انتظار کر رہی ہے ساری رعایا تھوڑا انتظار کر رہی ہے بادشاہ تو نہیں مینوں بادشاہ نہیں چاہتے مینوں بادشاہ نہیں چاہیے مینوں چاہیے تے
رب دا پیار چاہیے ہمیں چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت پیار چاہیے. اچھا کہ بادشاہ تنہیں کی دن ملے ہے پیا سارے کو چھوڑے ہے پیا انہیں کو چھوڑ کے تو ایتھے آ بیٹھے پیا اے تیرا حال فقیری طرح ہو گئی ہے تیری بادشاہی گئی تیری ہر بلا جو کچھ تیرے کو لائی سارا کچھ چلا گیا تنہیں کی دن ملے ہے پیا تو بادشاہ پتہ کیا کیا انہیں کہ مجھے سب کچھ مل گیا جنہوں رب مل گیا بھئی اور سب کچھ مل گیا ہے پیا. اچھا سانوں کو 10 دن کی ملے ہے بادشاہی جیسے سوئی نال کپڑے سلائی کر رہی سی ایمیں کر سوئی کٹی چاہیے میں کرتے چاہ کے بادشاہ نے سکی دریا دے وچ حکم دیا مچھلیوں جلدی کرو میری سوئی لے آؤ. سمندر دیا دریا دی مچھلیوں حکم دیتا جلدی کرو میری سوئی لے آؤ. وہ مچھلی سمندر دریا دیا کہنے منہ سونے دی سوئی ہے بھئی ہائے 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 کہنے منہ چاہیے میں کرتے چاندی دی سوئی ہے کہنے منہ سوئی کیڑی کہنے منہ سوئی کیڑی یہ میں کرتے ہزاروں کی قطار میں مچھلیاں بادشاہ کے آگے آ گئی ہیں. اور بادشاہ فرمایا نہیں کہ میری سوئی لے کے ہو ایک مچھلی آئی اور بادشاہ نے سوئی ایمیں منہ جو کرتے پائی ہوئی ہے کہ بادشاہ نے آگے آگے بادشاہ نے ایمیں کرتے مچھلی تو منہ جو سوئی کٹی ہے اور فرمایا جو رب کا بن جائے پھر ساری مخلوق اس کی بن جاتی ہے. تم کہتے ہو بادشاہی چھوڑنے کے بعد مجھے کیا ملا ہے میں کہتا ہوں بادشاہی چھوڑنے کے بعد مجھے رب ملا کملی والا مل گیا ہے. ایک بار تو بنے جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری آ کریے ذکر محمد دا دے بیچ بھلائی تیری آ کریے ذکر دینا بوجھ پجیر آپ کریے ذکر دائے دے ویچے بھلائی تیری ہی وارے تو بڑے جا آقا دا پھر ساری خدائی رب نہ لو لاتے ہوئے آج اگر تو رب نہ دل لاتے ہوئے رب کے نات تیرے سارے گناہوں معاف فرما دے گا. اور ہو سکتا ہے کہ رب تعالیٰ دے ارشاد خود دے دیا رب فرماتا جو مجھ سے جو ہے دل لگاتا ہے ہو سکتا ہے میں اس کے سارے گناہ معاف فرما دوں. ہو سکتا ہے کس ٹائم رب دل میں جوش دے وچ آوے اور رب سارے گناہ معاف فرما کے اور اپنے جو رب کے جو نیک بندے ہیں جو رب کے پیارے بندے ہیں جو رب کے جو ہے بالکل رب کے قریب ہے شاید ہمارا شمار رب کے نات ان میں شمار فرما دے ان میں شامل کر دے. ہو سکتا ہے جس طرح جو اسی ذکر کر رہے ہیں ابے فرید دے بہو سلطان دے ہو سکتا ہے سانو کوئی رب دی رب سنو ساڑی کوئی رب نو عطا پسند آ جاوے کل ساڑے بھی چرچے ہو من کل ساڑے ذکر ہو من کل ساڑے لوگ نہ من یار فلاں انہیں نمازی سی یار فلاں انہیں چنگا سی یار فلاں انہیں سونا سی یار فلاں انہیں اللہ اللہ کرتا ہے بیا زندگی کی ہے بے زندگی اج ختم ہو جاوے زندگی دے وچ کملی والے نو منال ہے اللہ دی قسم تو کامیاب ہو گیا. بہو سلطان فرماتے ہیں کہ حسن دے کے رونے لیو تنو دتا کیسے دلاسا بڑے بندے دی جی
اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ اللہ ہم سب کو جو اس پیارے ماہ مقدس کا جو ہماری زندگی میں آنے والا ہے رمضان المبارک، اللہ ہم سب کو جو ہے اس رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اس پیارے ماہ مقدس کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔